پریشانیوں سے، آفات سے، مصیبات سے بچانے کے لیے مال محفوظ رہے اور مال ہمارا بڑھنا شروع ہو جائے۔ ہر آدمی کو چاہت ہوتی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مال محفوظ بھی ہو جائے، مال بڑھنے لگے اور مال کے اندر ترقی ہو جائے، مال کے بعد ہمارا علاقے میں نام ہو، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ آؤ میں تمہیں اللہ کے قرآن سے وظیفہ بتاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو عام ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا رحمت تو ہر چیز کو چھائے ہوئے ہے، لیکن خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچتے ہوں، نمبر 2 زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوں، نمبر 3 ہماری آیات پہ ایمان لے کے آتے ہوں۔ ایمان والا گناہ سے بچتا ہے، آیات پہ ایمان بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں پابندی کرے۔ اللہ کی خاص رحمت اور خدا کی قسم، میرے رب جس کو کامل رحمت جس کو رب کی مل جائے وہ پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا، دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور حادثات سے بچ جائے گا، نظر جادو جنات سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ میں ایسے ہی نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اس کی تائید میں حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما گئے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ حصنوا یعنی اب جیسے قلعے کے اندر گھس جانے کے بعد دروازہ بند کرنے سے دشمن سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور نے فرمایا حسن و حسن سے ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد تمہارا مال قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ آفات، بلیات، پریشانیوں، مصیبتوں، حادثات، نظر سے مال محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چاہت ہوتی ہے مال محفوظ تو ہو گیا، مال بڑھے گا کیسے؟ اس کا وظیفہ بھی قرآن بتاتا ہے ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، کہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو مال کو کئی گنا بڑھا رہے ہیں، ڈبل نہیں، کئی گنا۔ ربا کتنا گنا بڑھے گا؟ 2 گنا، 5 گنا، 8 گنا؟ فرمایا نہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا 700 گنا بڑھے گا، یہ ضابطہ ہے، لیکن جب مہربانی کے اوپر آئے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اس کے لیے 700 سے بھی زیادہ مال زیادہ بڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مال آنے کے بعد بعض مرتبہ آدمی کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ مال آ گیا، وہ چیز لے کے آتا ہے جو ضرورت کی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، اولاد عیاش بن جاتی ہے، اس آدمی کا مزاج خراب ہو گیا، عورتوں کے پردے دوپٹے اتر گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو زکوٰۃ ادا کرے گا فقد اذهبت عنك شر، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو اپنے مال کے شر کو تو نے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بڑھ کے فرمایا فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، یہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک ایسی پاکیزگی ہے جو تجھ کو پاک کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے فوائد بتا رہا ہوں، دنیا کے فوائد بتا رہا ہوں، اسلام کے فوائد، آخرت کے فوائد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تمام اسلامکم ان تعدوا زکاۃ اموالکم، تمہارا اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مسلمان پکا بننا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، وہ اسلام مکمل ہوگا۔ فرمایا الزکاۃ فنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی تعمیر ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو ہم اپنے دنیاوی فائدے کے لیے بھی دینا چاہیں تو پھر بھی دینا چاہیے۔ اگر آخرت کو کسی کو خوف نہیں ہے، آخرت نہیں چاہیے، اگر دنیا کے اندر بھی چاہتا ہے مال بڑھ جائے، مال محفوظ ہو جائے، زکوٰۃ کو ادا کرے، آخرت بھی بنے گی اگر آخرت کی نیت سے دے گا۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما گئے خشکی میں یا تری میں جہاں بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔